ولید جا کے کہندا ہے حضور میں بیعت ہونا چاہنا ہے لیکن میرا ایک مسئلہ ہے، میں شراب پینا ہے، شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے نو پڑھانا سی تے وقت دے بہت بڑے عالم دین نو کہا کہ تسی میرے گھر آ کے تے میرے بیٹے نو پڑھا جایا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں تیرے گھر تو 6 میل دور رہنا ہے، اگر میں تیرے گھر آواں تو میری کیونکہ جوانی نہیں ہن بڑھا ہو گیا تے 6 میل میں چل نہیں سکتا، 12 میل دا سفر آن جان دا بن جائے گا۔ اس نے کہا جناب فکر نہ کرو، عالی شان گھوڑا تواڈے دروازے اگے کھڑا ہوئے گا، تواڈی ملکیت بھی دے رہے ہیں، گھوڑے تے آؤ تے جاؤ۔ عالم دین مدرسہ تو فارغ ہون اور آ جان اس امیر دے بچے نو پڑھان واسطے۔ یہ میں اس دور دی بات کر رہے ہیں جدوں امیراں دے بچے بھی قرآن و حدیث دا علم حاصل کردے سن۔ ہن تے پیراں دے بچے بھی مدرسہ چھوڑ کے تے میراثیاں کول بیٹھ کے سراں پہ یاد کردے نے اس عوام دین تے نہ تے کچھ نہیں دینا، انہاں نوں میاں محمد دا کلام سناؤ تے نعتاں سنا کے پیسہ کما کے گھروں گھری جاؤ۔ وہ پڑھانا ایک دن پڑھا کے باہر نکلے تو گلی دے نکر تے ایک چھوٹا جہا بچہ کھڑا سی۔ انہیں کہا استاد جی تسی پڑھان دے کتنے پیسے لیندے ہو؟ استاد اور نے کہا بیٹا میں پڑھان دا کوئی پیسہ نہیں لیندا۔ یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں نا، ہوں تے تقریراں وکن لگ پیاں نے۔ اج بندہ تقریر سن کے نمازی کیوں نہیں بنتا؟ بیان کرن والا مخلص نہیں دین واسطے، وہ دین پہنچان نہیں آیا، وہ تے فیس لینا آیا ہے، وہ تے کمائی کرن آیا ہے۔ جس طرح ہیرا منڈی میں کنجری کمائی کر رہی ہے، اسی طرح وہ اپنا ٹائم پاس کر کے انہیں 40,000 فیس رکھ دیتی ہے۔ دین دا جو مرضی ہو جاوے انہیں تے کمائی کرنی ہے۔ جدوں دین واسطے طے کیتا جائے گا اور دین دیاں قیمتاں لگن گیاں اور ایک واقعہ سنان واسطے بھی بندہ آکھے گا اتنے 1000 روپے لگن گے، میں مولانا عبد الغفور ہزاروی جیسا بندہ کتھوں لب کے لے آواں؟ 2 گھنٹہ خطاب کر کے تے گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہے سن، رستے تو کچھ بندے سائیکل تے آ رہے سن۔ انہاں کہا حضرت جلسہ ختم ہو گیا؟ فرمایا ختم ہو گیا، میں 2 گھنٹے خطاب کیتا ہے۔ انہاں کہا اللہ بڑے دوروں تواڈے خطاب واسطے آئے ساں، آپ گھوڑے تو نیچے اتر آئے۔ فرمایا تسی دین دی محبت بھی چاہے ہو، بہ جاؤ جیڑا خطاب اتھے انہاں نو سنایا ہے تے تانوں پھر سنا۔ تو جدوں دین واسطے علماء مخلص سن، دین واسطے محنتاں کردے سن اور دین کمائی دا ذریعہ نہیں سن بناندے، تو او علماء کتھوں لب کے لے آئیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں پیسے نہیں لینا۔ انہیں کہا حضرت پھر میں غریب باپ دا بیٹا ہے، میں پڑھنا چاہنا ہے۔ تو بزرگ عالم نے فرمایا بیٹا میں پیسے تو نہیں لیندا لیکن تینوں پڑھان واسطے میرے کول وقت کوئی نہیں، مدرسے بھی جگہ نہیں، اور اس امیر دی شرط ہے کہ دا بیٹا اکیلا پڑھے گا اور میرے کول ٹائم کوئی نہیں۔ حلال پور والے او شاگرد قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے حامی تسی پڑھ لو تے ٹائم میں دس دینا۔ انہاں فرمایا بیٹا تو کس ٹائم پڑھے گا؟ کہن لگا کہ جدوں تسی اپنے مدرسے تو انہوں پڑھان واسطے آؤ گے، میں صبح صبح تواڈے گھر دے دروازے تے پہنچ جاواں گا، تسی گھوڑے تے بیٹھ کے تے گھوڑا چلانا، میں گھوڑے نال دوڑدا رہواں گا، تسی پڑھانا، میں دوڑدیاں پڑھدا رہواں گا، 6 میل ادھر آندیاں پڑھاں گا اور 6 میل ادھر جاندیاں پڑھاں گا۔ میں جڑا گھوڑے تے تساں سفر کرنا ہے نا، اس سفر تے تواڈے کول خالی ٹائم ہے نا، میں اس ٹائم پڑھ لواں گا۔ عالم نے سوچیا یہ بچہ کہہ تو رہا ہے لیکن گھوڑے نال روز 12 میل سفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں، 20 کلومیٹر بنتا ہے، 20 کلومیٹر بنتا ہے، تو 12 میل دوڑنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ادھا دل نہ توڑا، حامی پڑھ لواں، 2 دن دوڑے گا تے پیراں تے لتاں وچ گلڑ بنن گے تے چھوڑ دے گا پڑھنا، ادھا انکار کر کے دل نہ توڑا، انہاں حامی پڑھ لئی۔ پھر بچے نے پڑھنا شروع کر دیتا، زمانہ حیران ہو گیا، لوگ دیکھتے نے، 1 دن گزریا، 10 دن گزرے، مہینہ گزریا، گھوڑے نال روز 20 کلومیٹر 12 میل دوڑ کے اس بچے نے 6 سال پڑھیا، 6 سال پڑھیا، اور پھر رب نے اس محنت دا ملک ہی پایا۔
اج جدوں اس بچے نو تلاش کرنا ہوئے تے پھر احیاء العلوم لکھن والے محمد بن محمد الغزالی نو ویکھ لو، یہ وہی بچہ امام غزالی کہ جڑا گھوڑے دے نال 12 میل روزانہ دوڑ کے 6 سال جنہیں پڑھے ہیں، وہی امام غزالی احیاء العلوم دے اندر حدیث پاک لکھتے نے، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ عرض کیتی گئی آقا امت دی ہلاکت دا سبب کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا جاہل، صوفی اور فاجر مولوی کہ جو دین واسطے مخلص نہیں ہوں گے۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے، گدیاں جاہلاں دے قبضے چلیاں گئیاں۔ میں دعوے نال کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ساڈے آستانیاں تے 90% آستانیاں تے وہ بندے قابض ہو کے بیٹھے نے جو مرید بنن دے بھی قابل نہیں سن لیکن بن پیر گئے۔ تو جدوں مرید پیر کول جائے گا اور پیر دی اصلاح نہیں کرے گا تو پیری مریدی دا کی فائدہ ہے؟ اگر کوئی مولوی اپنے مقتدیاں دی نمازاں سیدھیاں نہ کرا سکے، کوئی پیر اپنے مرید دی شریعت دا قبلہ سیدھا نہ کر سکے، اس مولوی دا بھی کوئی فائدہ نہیں، اس پیر دا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مرید جا کے کہندا ہے حضور میں بیعت ہونا چاہنا ہے لیکن میرا ایک مسئلہ ہے، میں شراب پینا ہے، شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ پیر نے آکھیا بیٹا میں بیعت کر لواں گا پر ایک وعدہ تو نہیں کرے گا کہ میرے سامنے نہیں پیئے گا، پیندا رہو پر میرے سامنے نہیں پیئے گا۔ انہیں کہا جی انہیں ایڈا بھی بے غیرت نہیں میں پیر سامنے پیاں تے اجازت دیندے ہو پیر پین دی؟ فرمایا پر میرے سامنے نہیں پینی۔ انہیں کہا جی وعدہ پیا کرنا ہے۔ بیعت ہو کے گھر گیا تے راتی جدوں نشے نے مجبور کیتا تے گلاس بھی شراب پا کے جدوں پین لگا تے پیر سامنے آ گیا، مریدا تو وعدہ کیتا سی تیرے سامنے نہیں پیاں۔ شراب خانے جا کے پین لگا، پیر سامنے آ گیا، جتھے جاندا ہے پیر سامنے آ جاندا ہے، وہ کہندا ہے پیرا تو ہر جگہ تے کی لینا میں؟ فرمایا مالی باغ دی راکھی کر دے، پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتو ہون جے سچے۔ تے جس پیر غریب دی اپنی کدی ادا نہیں ہوئی انہیں مریداں دا کی خیال رکھا؟ اج تے پیراں دی حالت اے بن گئی ہے، نماز روزیوں تنگ تے تازی کتا سنگ۔ حضرات گرامی شریعت سے آؤ تو جو بات میں شروع کرنا چاہتا سا حدیث پاک حضرت شیخ شبلی دی، آپ فرماندے نے کہ میں 400 علماء کو رہ کے 4000 حدیثاں پڑھیاں، پھر میں سوچیا با کوئی ایک ایسی حدیث لے لواں کہ جدے تے عمل کر کے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو میں نے پھر 4000 حدیثاں تے غور کیتا، انہاں نو چھانٹیا، ایک حدیث دا انتخاب کیتا کہ شبلی ادے تے عمل کر۔ وہ حدیث کی یہ سنو میرے آقا نے کی فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام دنیا واسطے اتنا کر کے جتنا تو دنیا وچ رہنا ہے۔ میں وہ مکان بھی دیکھے نے کہ اجے پلستر نہیں ہوئے تے بنان والا قبر وچ جا کے سو گیا ہے۔ میں وہ منظر بھی دیکھے ہے کہ عید دا جوڑا درزی کول اجے انہوں بٹن بھی نہیں سن لگے تے کفن گھر پہلے پہنچ گیا ہے۔ میں وہ زمانے بھی دیکھے نے، وہ وقت بھی دیکھے نے، عید دی نماز دا اعلان بعد ہویا ہے، جنازے دی نماز دا اعلان پہلے ہو گیا ہے۔ تو بندے تو دنیا وچ جتنا رہنا ہے اتنی محنت دنیا واسطے کر۔ اتھے تے بندہ دنیا پیچھے مر رہا ہے، ہائے دنیا لوگاں دے بنے اپنے حصے کیتے جا رہے ہیں، انہاں دیاں فصلاں ود کے چوری کر کے تے اپنے ڈنگراں نو کھلائیاں جا رہی ہیں، بھیناں بھراواں دا حق ماریا جا رہا ہے۔ حضور فرماندے نے دنیا چ جتنا رہنا ہے اتنی محنت دنیا واسطے کر۔ حضرت حکیم لقمان نے ساری زندگی رہن واسطے مکان نہیں سی بنایا، عمر پائیے 1000 سال۔ جدو آخری وقت آیا اسرائیل روح لین واسطے آیا تے سلام عرض کیتا
کہندا ہے حضرت ایک سوال دا جواب تے دیو. فرمایا پوچھ. کہندا ہے 1000 سال دی عمر تساں جھگی چ گزار دیتی, مکان نہیں بنایا. ایدی وجہ دس سکدے ہو کہ مکان کیوں نہیں بنایا 1000 سال دی عمر واسطے؟ حکیم لقمان رو پے, رو کے فرمایا اسرائیلا جدے پیچھے تیرے جیا شہزور لگا ہوئے تے تیرے آن دا وقت بھی پتہ نہ ہوئے, وہ مکان بناوے یا یار مناوے, میں تے ساری زندگی رب نو راضی کردہ رہے ہیں, پتہ نہیں تو سنیا لے کے کدوں آ جائیں گا. تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی محنت کر دنیا واسطے, اور نال فرمایا جتنا تو آخرت وچ رہنا ہے اتنی محنت آخرت واسطے کر. دنیا تو تے آخرت وچ جانا ہی, لیکن آخرت وچوں تو اگے کدھرے بھی نہیں جانا. تو جتھے ہمیشہ رہنا ہے اس واسطے محنت کر. اور آقا کریم نے فرمایا بندے رب دی اتنی عبادت ضرور کر کے جتنی تینوں رب دی محتاجی ہے. تو میرے بھائیو اتنا دسو کہ کوئی سا ایسا ہے کہ جڑا لین وچ تسی رب دے محتاج نہ ہو؟ ایک سا لین وچ دے محتاج, ایک نوالا کھان وچ دے محتاج, ایک روٹی دا نوالا چبان وچ دے محتاج, پانی دا گھٹ اندر لگان وچ دے محتاج.